محترم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اس کا احسان کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اس مالک نے جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گھڑیوں سے خاص طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گھڑیوں میں توبہ و استغفار کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر درود شریف کی کثرت کر کے رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، شعبان المعظم کا آخری اشارہ چل رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے کاروبار کے سیزن کے لیے ہمیشہ یہ ایک انسان کی فطرت رہی ہے کہ وہ اپنے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے کاروبار کا سیزن آنے والا ہے، سیزن آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، اس لیے تاکہ وہ اس سیزن سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکے۔ آپ دیکھیے، جب کسی بھی علاقے کے اندر یا کسی بھی جگہ میں اگر کوئی وبا پھیل جائے، اس سے پہلے، اس وبا کے پھیلنے سے پہلے ڈاکٹر حضرات، میڈیکل والے سب کے سب چوکنے ہو جاتے ہیں، اپنے چھٹیاں کینسل کر دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ سیزن آ گیا، کمائی کے دینا۔ اسی طرح سے کوئی اگر کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، اس کا سیزن آتا ہے تو اس سے پہلے 2 مہینے پہلے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، اسٹاک رکھتا ہے کہ سیزن کے اندر کسی مال کی کمی نہیں آنی چاہیے کہ اس سے سیزن خراب ہوگا، منافع زیادہ نہیں مل سکے، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، ہم سب کے پیارے نبی علیہ السلام بھی اللہ کی رحمتوں کے سیزن میں اپنے آپ کو پریپیئر کیا کرتے تھے۔ یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ پھر جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا، سیدہ طیبہ طاہرہ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے آقا اس مہینے میں باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے رکھتے تھے، زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک آتا تو اس کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہ ہوگا کہ اس لمحے کو ضائع کیا جائے، اسی لیے ان 3 مہینوں میں خاص طور پر آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیتے، خود کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے۔ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ علیہ السلام کی عبادت کو دیکھ کر، آپ کی جد و جہد کو دیکھ کر کیا فرماتی تھی؟ فرماتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کثرت سے عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ اتنا کثرت سے آپ نفلی عبادت قیام فرماتے ہیں؟ آتا ہے حتی تمرمت قدماہ، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک جو تھے
متورم ہو جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے، زیادہ دیر عبادت کرنے کی وجہ سے، زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے، کھڑے زیادہ قیام کرنے کی وجہ سے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، اے آقا آپ اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، جس رب نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنا کرم فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، رجب شعبان عبادت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے، اپنے آپ کو کمر بستہ کرتے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، زیادہ سے زیادہ عبادت، اور خاص طور پر جب شعبان المعظم کی 15ویں شب میرے آقا علیہ السلام اپنے امت کے لوگوں کو خوشخبری سنا اور فرماتے اس رات میں کثرت سے عبادت کیا کرو، کیونکہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہر بندے کا حساب جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اعمال کا حساب پیش کیا جاتا ہے۔ اگلے سال میں کس نے اس دنیا میں آنا ہے، کس نے اس دنیا سے جانا ہے، سب حساب کتاب اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کثرت سے عبادت فرماتے۔ جب پوچھا گیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں۔ یہ آقا کا فرمان، یعنی موسم آ رہا ہے، عبادت کا موسم، یعنی یوں سمجھے سیزن آ رہا ہے، تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے اس سیزن کی تیاری میں ہے۔ کچھ سیزن کی تیاری ایسے بھی کرتے ہیں کہ حلال و حرام کو نہ دیکھتے ہوئے بس صرف اور صرف کہ نہیں جمع کر لو، اس کے بعد اب سیزن آنے والا ہے، ذخیرہ اندوزیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹ سے بہت سی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اس لیے رمضان آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے، ڈبل پرائز پہ، ڈبل پہ بھیجیں گے، پیسہ کمائیں گے، سیزن ہے، اس لیے اس ذخیرہ اندوزی کو عربی میں احتکار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ احتکار کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چیز کی ضرورت ہے، لوگوں کو چیز کی ضرورت ہے، بس اس بندے نے اس چیز کو اس لیے چھپا لیا کہ اس کی پرائز ڈبل کر کے میں سیزن کے اندر بیچوں گا، اس کو احتکار کہتے ہیں۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے، شروع میں موضوع یہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد علم کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ یہ مہینہ آگے مہینہ بڑا برکت والا آ رہا ہے۔ آج خوشخبری بھی ہے تمام اہل علاقہ کے لیے، بڑی خوشخبری ہے، انشاءاللہ وہ بھی۔ احتکار کہتے ہیں کہ چیز موجود ہو اس کو کیا کر دینا؟ ذخیرہ کر دینا، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو کام کرتے ہیں، آج میں نے کوشش کی کہ احادیث مبارکہ میں سے صحیح احادیث مبارکہ اس کے بارے میں پیش کی جائیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی عروج پر ہے، ذخیرہ اندوزی عروج پر ہے، مال کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کم ہوتا جا رہا ہے، چیزیں گوداموں میں رکھی جا رہی ہیں، کوئی چیزیں اسٹور کی جا رہی ہیں، اس لیے رمضان آ رہا ہے، سیزن ہے، سیزن پہ کمائیں گے،
جو 10 کی دی ہے 50 کی بیچیں گے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. ہاں چیک اینڈ بیلنس تو ویسے بھی نہیں. اب ایک شاپ سے پوچھ لو دوسری شاپ پہ چلے جاؤ, اس کے اندر پرائز کے اندر اتنا ڈفرنٹ ہے کہ ایک کچھ بیچ رہا ہے دوسرا کچھ بیچ رہا ہے. ایسا معاشرے کے اندر تب ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. ہمارا تو ویسے ہی کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے قرآن کریم کے اندر سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, جو ایسا کرتا ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے تاکہ مہنگے داموں بیچے. مال کو جمع کرتا کس لیے؟ تاکہ اسے مہنگے داموں بیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُذِقْهُ من عذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, لوگوں کو جو ضرورت ہے اس وقت میں نہ دے کر پرائز بڑھا کر چیز دیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُذِقْهُ من عذاب علیم, کہ ہم ضرور اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں.